بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کو سلام دیتا ہے اپنے فریش ویلاگ میں۔ ناظرین، کل کا دن بڑا اہم دن تھا پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے۔ ہم لوگ جو ہے کل سارا دن جو ہے یہ آبزرو کرتے رہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس ہے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کہ پنجاب گورنمنٹ چیف منسٹر پنجاب کی الیکشن کے حوالے سے جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور جو ہے چودھری پرویز الہی جو امیدوار تھے جو ہے پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جی یہ جو ہے اپنا جو رولنگ دی ہے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری صاحب نے، وہ جو ہے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشنز اور ریٹس کا سلسلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل ہوتا ہے تمام پارٹیز کی طرف سے اور تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے۔ اور کل جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر بھی تھا، چونکہ صبح میں جو ہے کل صبح میں جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے یہ دباؤ تھا سپریم کورٹ کے اوپر، اور 3 رکنی بینچ جس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں کہ جی فل بینچ ریفرنس ہونا چاہیے، چونکہ یہ 3 رکنی جو بینچ ہے ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ جو ہے کل جو مختصر فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ میرٹس پہ دلائل سنیں، معاملے کی بنیادی قانونی سوال یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کو ہدایات پارٹی سربراہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے فل کوڈ بنانے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، اور آج یعنی ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کیس میرٹ پر آج ڈیسائیڈ ہوگا 11:30 بجے، دوبارہ آج جو ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ اس میں سٹارٹ ہوگی۔ اور جو ہے یہ بھی کہا انہوں نے کہ فل کورٹ نہ بنانے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اب یہی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ اب اس بینچ میں ناظرین آپ کو پتہ ہے آج جو ہے کہ اس میں عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں اور جسٹس منیب اختر جو ہیں یہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہ وہی بینچ ہے جس نے ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں قاسم سوری صاحب نے جب رولنگ دی تھی تو اس کو سنا تھا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور اس کو بھی انہوں نے جو ہے اپنا اس کے اگینسٹ دیا تھا۔ تو اب جو ہے یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت سینٹر میں، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض لگایا جی کہ یہ جو بینچ ہے یہ ون سائیڈڈ ہے اور یہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ اب میرٹ کیا چیز ہے؟ آپ نے اگر تو اپنے معاملات خود ڈیسائیڈ نہیں کرنے، یعنی پارلیمان کے ذریعے اگر سیاسی پارٹیوں نے اپنے معاملات ریزالو نہیں کرنے تو پھر آپ جاتے ہیں ہائر کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائر کورٹس میں جاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اپنا کیس لے کے جاتے ہیں پھر آپ اس کیس میں پارٹیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں جی کہ یہ فلانا جو بینچ ہے یہ اس میں فلانا جج فلانی پارٹی کے ساتھ اللیجڈلی افیلیٹڈ ہے، اور پھر وہ جو کیس کی ہیئرنگ چل رہی ہوتی ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی رہیں۔ اس میں کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوئی، وہ پارٹیاں زیادہ اثر انداز ہوئیں، جو پی ٹی آئی کی سائیڈ ہے وہ کم اثر انداز ہوئی۔ تو اب آپ ایک طرف چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر سپریم کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ نہ دے یا آپ کے سے اختلاف کرے تو آپ اس کے اوپر جو ہے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، حالانکہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے۔ یا تو یہ سیاسی پارٹیاں ساری مل کے پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، پی ایم ایل کیو اور باقی جتنی پارٹیاں، یا تو یہ پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں تھوڑا سا بڑا دل کر کے کہ ہم نے یہ معاملات اپنے پارلیمنٹ اور اسمبلیز کے اندر طے کرنے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں نہیں جانا، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے اپنے کیسز جب سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں تو پھر آپ اس پہ بھی جو ہے وہ اپنا اعتراض کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے بہتر کریں گے چیزوں کو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم کا مقام ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ اب اس میں جو ہے چیف جسٹس نے کلیئر کٹ کہہ دیا جی کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کیس میں جو ہے لارجر بینچ بنائیں یا نہ بنائیں۔ اب اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ لارجر بینچ اس میں یا فل بینچ نہیں بنے گا اور یہی 3 لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، چونکہ یہ کیس اتنا کمپلیکس نہیں ہے، آرٹیکل 63A
اور آرٹیکل 63(2)(a) کی تشریح کی بات ہے، اور اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے اگر کسی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو کیا پارٹی کا صدر یا چیئرمین جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے ووٹنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یا پارلیمنٹری لیڈر کو اس میں ڈالنا ضروری ہے۔ اب اس میں کل جو ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اپنا اس میں جو ہے پارلیمنٹری جو لیڈر ہے، پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہے، اس کی اوپینین کو لینا چاہیے۔ اب اس پہ ہی کل صبح اب ڈیبیٹ ہوگی۔ اچھا، اب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس صبح جو ہے یہ دوبارہ سے ریزیوم ہوگا، تو جو ہے اپنا جو انٹائر آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سپریم کورٹ نے جو ہے زیادتی کی ہے اور جو ہے ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے۔ اور اب دیکھیں کمال ہوگی، وہ فل بینچ کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ جو پورے پاکستان کی بارز ہیں انہوں نے بھی فل بینچ کی بات کی ہے، کچھ ریٹائرڈ ججز نے بھی کی ہے کہ فل بینچ بنا دیا جائے، چونکہ ادارے کی بات ہے، آرٹیکل 63(a) ادارے کی جو ایک اپنا سروائیول کی بات ہے، تو اس میں فل کورٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن چیف جسٹس نے اس کے اوپر مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب اس پہ سویر کرٹیسزم جو ہے وہ جو ہے کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان تھے، اس میں بلاول بھٹو تھے اور پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے، اور دوسری طرف جو ہے جو ٹویٹ کی ہے اپنا پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز نے، وہ بڑی خوفناک ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ فل کورٹ نہیں بنے گا اور انہیں انصاف نہیں ملے گا۔ جب فیصلے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہوں تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین و قانون نہیں بلکہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اب یہ انہوں نے بات کر دی ہے۔ اب کیا مطلب، یعنی یہ تو بلیم گیم شروع ہو گئی، اور اس میں آپ یہ ساری پارٹیاں مل کے سیاسی جو ہے نا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں اپنا جوڈیشری کو۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی کنٹروورشل ہو رہی ہے اس کے اندر، تو کہاں جائیں گے پھر آپ انصاف لینے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ پوری دنیا میں اگر ہائر کورٹس جو ہیں، سپریم کورٹس جو مختلف ملکوں کی ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے لوگ، ان پارٹیاں جو ہیں ان کو ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں ان کے فیصلوں کو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ مان لیا جائے اس بات کو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے جی کہ انہوں نے جو ہے کولیشن گورنمنٹ نے عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ضمنی الیکشن کی طرح آئندہ بھی قوم انہیں مسترد کرے گی، یعنی کولیشن والوں کو مسترد کرے گی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے اور اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 سیٹیں لی، تو یہ 20 میں سے 15 سیٹیں لے کے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس سچویشن میں تھی کہ وہ گورنمنٹ بناتی، اور جیسے کہ میں پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا کہ ان کو گورنمنٹ بنانے دینی چاہیے تھی۔ یہی تو ان پارٹیوں کی جو ہے میلافائڈی ہے کہ آپ ووٹ کا احترام کریں جس پارٹی نے، اب پی ایم ایل این اگر یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے جو ہے جی شکست تسلیم کر لی پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں اور جو ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، تو پھر آگے یہ فردر غلطی کیوں کی گئی؟ کیوں آصف علی زرداری صاحب کو ان کیا گیا کہ جی وہ جا کے چودھری شجاعت سے ووٹ مانگیں؟ اور جب 179 سیٹیں ہیں پی ایم ایل این اور کولیشن کی پنجاب اسمبلی میں، اور دوسری طرف وہ 186 سیٹیں لے جاتے ہیں چودھری پرویز الہی، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ سیاسی قد اپنا بڑھانے کے لیے ان کو موقع دے دیتے، اور اس کے بعد سینٹر میں چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری ہوتی ہے، جیسے کہ اب بات ہو رہی ہے جی کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں شاید بنانے کے لیے، یعنی اپنا الیکشن کروانے کے لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ شاید آنا شروع ہو جائیں۔ تو اب یہ جو اتنا بڑا فس کریٹ کر دیا ہے ایوری سٹیزن آف پاکستان اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے یہ تماشا بنا دیا ہے، سیاسی پارٹیوں نے مل کے ایک انا کا مسئلہ بناتے ہوئے جو ہے، خاص طور پہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این جس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے کہ بھئی تم نے یہ کیوں ایشو بنایا، اور اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو سو واٹ، چند مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد الیکشن اگر ہو جاتے ہیں
تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو اب یہ ساری صورتحال جب سپریم کورٹ میں آپ لے گئے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لیں, جو انہوں نے آج فل بینچ کا پہ جو ہے وہ اگر قدغن لگائی ہے جی کہ ہم ایک طرفہ ڈیسیجن نہیں دے سکے, ہم نے سب کے دلائل سننے ہیں, تو کل پورے دلائل نہیں سن سکے, وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے, تو وہ اگلے دن کی بات کر رہے ہیں نا. تو آج باقی دلائل دیں, اس میں جتنی اپنا وکیلوں کے دلائل رہ گئے ہیں وہ اس میں پورے کریں, اور اس کے بعد فیصلہ اس بینچ پہ چھوڑ دیا جائے, اور یہ بینچ جو بھی ڈیسائیڈ کرے اس کو اب یہ منوان تسلیم کر لیں. لیکن اگر آپ جو ہے فوراً ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے اس کیس کی, اور وہ ابھی اگلے دن بھی ہونی ہے, تو اس سے پہلے سیاسی پارٹیاں اٹھ کے جو ہے الزام لگانا شروع کر دیں, اور اپنی جو ہے جی اس کے اندر جو ہے مفاد کا عنصر لا کے سٹیٹمنٹس جاری کرنی شروع کر دیں جیسے کل ہوا ہے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے سپریم کورٹ سے؟ پھر وہ بھی اپنی منمانی کر سکتے ہیں. تو اس میں اب آج کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, جب یہ 11:30 بجے جو ہے ہیئرنگ جو ہے وہ ریزیوم ہوتی ہے, اور پھر ہم آج پورے میڈیا کی اور پوری عوام کی نظریں جو ہیں وہ آج پھر سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. اور اس میں اب جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو, خاص طور پہ کولیشن گورنمنٹ میں جو پارٹیز ہیں, ان کو اب تھوڑا سا مظاہرہ کرنا چاہیے بڑے دل کا, اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو ڈیسیجن اس بینچ کی طرف سے آتا ہے, تاکہ فردر انتشار سے نکلا جائے, فردر غیر یقینی کی صورتحال سے نکلا جائے, اور اگلے الیکشن کی جو ہے وہ تیاری کی جائے, اور ساری پارٹیاں اس میں اپنے الیکشن کی تیاری کریں, تاکہ ملک جو ہے اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں ڈالا جائے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری معیشت کی صورتحال کتنی خراب ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ. یہ جو سیاسی انسرٹینٹی ہے, یہ جو سیاسی فس کریٹ کر دیا گیا ہے پنجاب کے حوالے سے, اس کی وجہ سے آپ کی معیشت کو ڈیلی لاکھوں نہیں تو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے. لاکھوں تو تھوڑا ہے, کروڑوں کا نقصان ہے. چلے میں عرب کی بات نہیں کرتا, آپ کی ڈالر دیکھیں 230 پہ چلا گیا, آپ کا کل آپ کا گولڈ جو ہے وہ 1,48,000 روپیہ پر تولہ پہ چلا گیا, یہ ہسٹورک ہے. پھر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. اس وقت سیاست چل رہی ہے, اور پورے سوشل میڈیا پہ انٹائر یہی سیاست ڈسکس ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا جا رہا ہے, مقابلے کیے جا رہے ہیں, اور لیکن کچھ نہیں نکل رہا. اب ادارے جیسے بھی ہیں ہمارے, ہم نے ان پہ ریلائی کرنا ہے, ریاستی اداروں پہ ریلائی کر کے چلنا ہے. اب اگر آپ ریاستی اداروں کو مائنس کرتے ہیں تو پھر آپ فیصلہ پھر امریکہ سے کروائیں گے یا پھر باہر سے کروائیں گے؟ شرم آنی چاہیے جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو, کہ ان کو جو ہے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ خود اپنے فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر ریاستی اداروں پہ فوکس کریں, ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیں ایٹ لیسٹ, کہ وہ جیسا بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس کو منوان تسلیم کریں, تاکہ ملک کو آگے لے کے چلیں, چونکہ ہم سب نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.